السلام علیکم ناظرین، نئے ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آپ کو بتائیں گے کہ شہر اقتدار کے اندر آزادی مارچ کے نام پر جو سیاسی ٹمپریچر ہے کیسے بڑھ رہا ہے اور مختلف شاہراہوں کو مختلف علاقوں کو بلاک کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ عوام سے ایک ماہ کے دوران 30 ارب روپے کی وصولی کا نیا سلسلہ تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ 30 ارب روپے کیوں وصول کیے جائیں گے؟ پہلے ہی مہنگائی کے ستائے عوام سے اور اس کے ساتھ ساتھ غریب کسانوں کو ریلیف دینے کے نام کے اوپر کس طریقے سے بعض کمپنیاں حکومتی خزانے سے سرکاری خزانے سے جاری ہونے والی سبسڈی کا غلط استعمال کر رہی ہیں، وزیر اعظم کے احکامات کے باوجود کوئی ایکشن لینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ آج 3 ایسے ایشو ہیں جو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کچھ ڈاکومنٹس کی روشنی میں جو تفصیلات ہم نے حاصل کیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ آزادی مارچ کے نام کے اوپر جمعیت علماء اسلام، رہبر کمیٹی، اپوزیشن جماعتیں وہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ تو حکومت بھی اپنی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے میں بہت چوکس دکھائی دے رہی ہے، چونکہ ریڈ زون کو سیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، کنٹینرز لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بند کرنے کی حوالے سے بھی تیاری کی جا چکی ہے۔ مختلف مقامات کے اوپر کنٹینرز رکھے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے اختیارات میں پنجاب میں بالخصوص ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بالخصوص وزیر عمران خان گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر بڑے پر اعتماد دکھائی دیے۔ نہیں لگتا کہ اس وقت تک ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر ہے، اگرچہ کہ شہر اقتدار کے اندر بہت سی افواہیں زیر گردش ہیں، نیا سیٹا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اپنی جگہ کے اوپر تمام تر، لیکن حقیقت کے اندر تاحال کوئی ایسے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ حکومت کی جانب سے وزارت داخلہ کے اندر ایک مانیٹرنگ سیل قائم کیا جا چکا ہے جو اس ساری صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہا ہے اور اسی سیل کی ہدایات کے اوپر کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آزادی مارچ کی کمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، اسلام آباد میں آ کر پہلے سے قیام پذیر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ آئندہ چند دنوں کے دوران شدت اختیار کرے گا، چونکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد یعنی کہ 25 اکتوبر کے بعد جو یہ سارا معاملہ ہے دونوں اطراف سے اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ دونوں اطراف بھرپور طریقے سے کوشش کریں گی کہ بالخصوص اپوزیشن پارٹی جمعیت علماء اسلام اور اس کے ساتھ حکومت کے ایک دوسرے کو کیسے بیک فٹ پہ لے کے جانا ہے، کون سا راستہ ایسا بنانا، چونکہ جے یو ایف اے نے اب یہ اپنا موٹو بنا لیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی مل کر کہ حکومت کو دباؤ میں بھی رکھا جائے اور کسی نہ کسی صورت حکومت کو کنونس کر کے کوئی درمیانی راستہ نکال کے اسلام آباد کے اندر دھرنا نہ صحیح، لاک ڈاؤن نہ صحیح، کم از کم ایک مارچ ضرور ہم کر لیں، ایک جلسہ زبردست قسم کا ضرور کر لیں تاکہ ان کے فالوورز کے اندر بھی ان کا ایک بھرم رہ جائے اور حکومت کے اوپر بھی دباؤ برقرار رکھیں اور اگلی ایک ڈیڈ لائن الٹیمیٹم دے کے دوبارہ آ جائے۔ مختلف آپشن زیر غور ہیں، یہ تو ہر گزرتے لمحوں کے ساتھ صورتحال بدلے گی، رابطہ کاری کا سلسلہ بھی جاری ہے، دیکھیں گے کہ یہ ساری صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کے استائے عوام ہیں وہ کافی عرصے سے سراپا احتجاج ہیں کہ اب بجلی اور گیس کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ انہیں ادا کرنے کے اندر ان کی سکت نہیں رہی۔ پہلے کبھی بجلی کے بل ہوتے تھے تو موسم گرما میں اتنے زیادہ آتے تھے کہ لوگ 2-3 ماہ تکلیف میں رہتے تھے، شور شرابہ ہوتا تھا، لیکن اب موسم سرما کے اندر بھی بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ گھریلو صارفین سمیت کمرشل صارفین بھی پریشان ہیں۔ اور اس کے ساتھ بجلی کی گیس کی بات کریں تو گیس کے بل بھی اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے چونکہ ٹیرف انکریز ہو چکا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر مس مینجمنٹ، ان ایفیشنسی، بیڈ گورننس اور کرپشن کے ایلیمنٹ یہ اس نے ہمارے ملک کے اندر توانائی کو اتنا ایکسپینسو کر دیا ہے کہ اب نہ صرف عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے کچھ ادارے انہوں نے بھی حکومت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، بالخصوص وزارت دفاع کے ماتحت ادارے جنہوں نے وزارت دفاع نے وفاقی کابینہ کو بتایا ہے کہ بجلی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ اب بل ادا کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ چونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رواں مالی سال کے دوران ہماری جو دفاعی بجٹ تھا اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلح افواج اندرونی اور بیرونی جن چیلنجز کا انہیں سامنا ہے وہ پرانے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا سارا انتظام
چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بجلی بہت مہنگی ہے، چونکہ وہاں پر انہیں مختلف اداروں کے اندر بجلی کا ایک بڑے پیمانے کے اوپر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ڈیفرنٹ آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ اس بجلی سے مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تو اسی صورتحال کے دوران جہاں پر IMF، ورلڈ بینک ان اداروں کی مطالبے کے اوپر ہر 3 ماہ کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف صنعت کاروں سے میری بات ہوئی، کمرشل صارفین سے بات ہوئی، سب لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اپنی پروڈکٹس کی کاسٹنگ نہیں کر پا رہے، قیمت بڑھاتے ہیں شاہ نہیں بکتی، قیمت نہیں بڑھاتے تو بجلی کے بل وہ نہیں ادا کر پا رہے۔ لیکن وزارت توانائی اور جو انرجی ایکسپرٹ ہیں، جو چیئرمین انرجی ٹاسک فورس بنے تھے ندیم بابر صاحب، پہلے وہ ٹاسک فورس کے سربراہ رہے، کچھ نہیں کیا۔ اب ان کے پاس وزارت توانائی کے جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس کے وہ تقریباً کرتا دھرتا ہیں، لیکن جو اصلاحات لے کے آنی تھی ان کی جانب ان کی توجہ نہیں ہے۔ مختلف کمپنیوں کے MDs کو تبدیل کروانا، ایکٹنگ چارج دلوانا، ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر جا کے ڈیفرنٹ ڈیلز کرنے کے حوالے سے وہ زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں حیران کن طور پر۔ جو اصل آبجیکٹیو تھا کہ توانائی کے شعبے میں وہ اصلاحات لائیں گے، تاحال وہ اصلاحات لانے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتے۔ ایک ایسے موقع کے اوپر جب وزارت دفاع سراپا احتجاج ہے، عام صارفین، عام جو بجلی کے صارفین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ مسئلہ اس وقت ناظرین یہ ہے کہ ہم نئے پاور پلانٹس کی جو بہتات ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، 35,000 میگا واٹ سے زیادہ ہماری انسٹال کیپیسٹی ہو چکی ہے، اور ہم جو بجلی بنا کر فروخت کر رہے ہیں، آج کل جو ہماری ڈیمانڈ ہے 14-15 ہزار کے لگ بھگ ہے، یعنی کہ 35-36 ہزار میگا واٹ کے پاور پلانٹس جو لگی تنصیب ہے، جن کی جو آپریشنل ہیں، جن کا کمرشل آپریشن ڈیٹ اچیو ہو چکی ہے، جس کے اندر ماضی کے پاور پلانٹس بھی شامل ہیں، انہیں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ لازمی دینی ہے۔ 2016 کے اندر ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے تھے ان پاور پلانٹس کو 260 ارب روپے، اور اب یہ کیپیسٹی پیمنٹ 900 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ کون بھرے گا؟ قومی خزانہ۔ حکومت سبسڈی دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عام آدمی کے ساتھ ساتھ جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی، ان کی بھی یہ ہمت ختم ہو چکی ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکے۔ جب آرمی چیف سے تاجروں نے ملاقات کی تھی، سب سے زیادہ جس معاملے پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ مہنگی بجلی پیدا کرنا اور بجلی کی افورڈیبلٹی کے حوالے سے یہ معاملہ منظر عام وہاں پر زیر بحث رہا تھا، اور بہت سے بزنس مینوں نے ان لوگوں کی بڑی مخالفت کی تھی، ان کے ساتھ ان کی ہارڈ ٹاک ہوئی تھی کہ آپ مہنگی بجلی کر کے عوام اور قومی خزانے کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے سینیریو کے اندر حکومت کو اس معاملے پہ اشد ضرورت ہے کہ وہ توجہ دے کہ اس معاملے سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے۔ اب اسی صورتحال کے دوران عوام کی ایک بڑی پریشان کن خبر ہے کہ ستمبر کے مہینے کے اندر سب لوگ جو بجلی استعمال کر چکے ہیں، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا بھی ایک میکنزم ہے، کبھی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، کبھی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ، کبھی فائنینشیل کاسٹ، کبھی ٹیرف ریشنلائزیشن، بہت سے ایسے ہیڈز کریٹ کیے جا چکے ہیں جن کا مقصد عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے۔ آسان طریقہ ہے، ٹیکنیکل ٹرم یوز کریں اور نوٹیفیکیشن جاری کر کے عوام سے ریکوری شروع کر دیں۔ ویسے اب جو حالت اس کی ہو چکتی لگتا ہے یہ بھتہ وصولی کی جا رہی ہے، چونکہ ستمبر کے مہینے میں ہم سب لوگ جو بجلی استعمال کر چکے ہیں، اب اس کے CPPA نے کہا ہے کہ اس بجلی کو ₹2.97 فی یونٹ مہنگا کر دیا جائے، اس لیے کہ فرنس آئل کا مہنگا استعمال ہوا۔ فرنس آئل پر ستمبر میں بجلی ₹16 فی یونٹ پیدا ہوئی، RLNG کے اوپر ہم ₹11 فی یونٹ بجلی پیدا کی، تقریباً 15-16 روپے ہم نے فرنس آئل کے اوپر جھونک دیے۔ ماحول دشمن فیول، مہنگی بجلی کا فیول، اس کے باوجود ہم چلا رہے ہیں، اس لیے کہ فرنس آئل مافیا کے کچھ افسران اور کچھ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر مہنگی بجلی پیدا کرنے کے لیے ایفرٹس کریں، چونکہ ان کا اس کے اندر بہت مفاد ہے، ان کے کچھ افسران ایسے موجود ہیں مختلف اداروں کے اندر جنہوں نے ایسی پلاننگ کر رکھی ہے کہ آپ سستے فیول پاور پلانٹ بند رکھیں اور مہنگے پاور پلانٹ ہر صورت چلائیں، اور کہیں جی کہ ٹیکنیکل ارینجمنٹ ہے، ہماری جو فریکوینسی ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے ایسا ارینجمنٹ کروایا گیا کہ آپ سستے انجنوں کے اندر سستے پلانٹ بند رکھ کے مہنگے پلانٹ چلا رہے ہیں، فریکوینسی کو، سسٹم کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف بھی ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے اس مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور آج ہمیں مہنگی بجلی پیدا کرنا پڑ رہی ہے۔ 30 اکتوبر کو سماعت ہوگی، نیپرا اس کی منظوری دے گا، اور نومبر میں آپ تیاری رکھیے، آپ کی جیبوں سے 30 ارب روپے کے لگ بھگ دوبارہ سے نکالے جائیں گے۔ گھریلو صارفین، کمرشل صارفین، صنعتی صارفین، ان سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صرف ایک ماہ کے دوران انہیں 30 ارب روپے اپنی جیبوں سے نکال کر جیسے مرضی کریں سرکاری کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں ڈالنے پڑیں گے، تاکہ ان کا نظام اور پیچھے جنہوں نے مہنگا فرنس آئل استعمال کروایا
اور ندیم بابر صاحب اس سے ساری بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ایکشن شاید کوئی نہ لے۔ تو یہ کارروائی ہو چکی ہے۔ سابق سیکرٹری پانی و بجلی یونس ڈھاگا نے 2016 میں معاملہ خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیپیسٹی ٹریپ میں جا رہے ہیں، ہمیں مزید پاور پلانٹس نہیں لگانے چاہیے، ان کو ہی ہم نے آپٹیمم یوٹیلائز کرنا ہے۔ ان کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی، اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ہر 3 ماہ بعد ہر ماہانہ بنیادوں پر، سماہی بنیادوں کے اوپر ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب کہاں پر جا کے رکے گا۔ اعلیٰ سطح کے اوپر ویسے یہ معاملہ ٹیک اپ ہے، بہت سے اعلیٰ ہائی پاورڈ اداروں کو اور ان کی شخصیات کو اس کے اوپر بہت کنسرن ہے۔ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا، یہ کچھ عرصے تک اس معاملہ یہ کلیئر ہوگا، لیکن نومبر میں 30 ارب روپے آپ کی میری ہم سب کی جیبوں سے نکلنے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا معاملہ ہے ناظرین، کھاد تیار کرنے والے پلانٹس کے مالکان، فرٹیلائزر انڈسٹری سے وابستہ لوگ، جنہیں 2 اکتوبر میں 200 جنہیں وفاقی موجودہ حکومت کی جانب سے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے 208 روپے معاف کرنے کی کوشش کی گئی، اس معاملے کو میڈیا نے ٹیک اپ کیا، وزیراعظم نے نوٹس لیا اور صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کرنا پڑا۔ لیکن اب سن کر حیران ہوں گے کہ چند روز قبل وفاقی حکومت کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران، جس کی سربراہی وزیراعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے، وہاں پر منسٹری آف انڈسٹری نے سپلیمنٹری گرانٹ کے نام کے اوپر 9 ارب 98 کروڑ روپے کی رقم منظور کروائی کہ ہم نے یہ 2 فرٹیلائزر پلانٹس کو دینی ہے تاکہ وہ یوریا کھاد مہنگی نہ کریں، اور نومبر تک وہ یوریا کھاد پیدا کرتے رہیں، تاکہ اب چونکہ گندم کی بوائی کا وقت آ رہا ہے، مختلف کھادوں کی ضرورت ہوگی اور شارٹیج نہ ہو، کھاد کی قیمت میں اضافہ نہ ہو، اور وفاقی حکومت نے تقریباً 8.98 ارب یا 9 روپے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جاری کرنے کی منظوری دی۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود کہ ہم سبسڈی ادا کر رہے ہیں تاکہ کسانوں کو سستی کھاد ملے، 9 ارب روپے ہم نے جاری کیے قومی خزانے سے، ٹیکس پیئر کی رقم سے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ کے اندر یوریا کھاد کی قیمت میں 400 روپے فی بوری اضافہ کیا جا چکا ہے۔ یوریا کھاد کی قیمت 1750 روپے سے بڑھ کر 2050 روپے کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی، منسٹری آف انڈسٹریز، صوبائی حکومتیں سب خاموش ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں 3 مرتبہ فرٹیلائزر کی قیمتوں کے حوالے سے معاملہ ٹیک اپ کیا۔ وزارت صنعت و پیداوار کو یہ واضح ہدایت دی کہ کوئی قیمتوں کے طے کرنے کا میکنزم بنائیے، رپورٹ پیش کیجئے، کون لوگ ہیں جو اس کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ وزارت صنعت و پیداوار میں میٹنگ ضرور ہوتی ہیں، لیکن کوئی غریب کسانوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے والا، ان کے منافع جو انہیں فصلوں سے تھوڑا بہت ملتا ہے، وہ نچوڑنے والے، ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے والے کسی کا تحال تعین نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی میکنزم بنا کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ جب وزیراعظم نے ڈائریکشن دی کہ 208 روپے جب معاف ہوں گے، پہلے فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان کا جو GIDC مختلف شعبوں کے ذمہ تھا، اس کے اندر جو فرٹیلائزر کو جب آپ نے معاف کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے ان کا فرنزک آڈٹ کرنا ہے۔ اس فرنزک آڈٹ کے تحریری آرڈرز ہوئے، آرڈیننس کے اندر سے نام نکلوا دیا گیا۔ پرائم منسٹر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر تحریری ہدایات دیتے ہیں وزارت صنعت و پیداوار کو کہ کھاد کی قیمتوں کا میکنزم تیار کیا جائے، اضافی قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور رپورٹ دی جائے کہ وفاقی حکومت سبسڈی فراہم کرتی ہے، اس کے باوجود یوریا کھاد کیوں مہنگی ہوتی ہے، اس کی رپورٹ پیش نہیں کی جاتی۔ اب 9 روپے کی مزید سبسڈی دی گئی ہے، اور اس 9 ارب روپے سبسڈی دینے کے ساتھ یوریا کھاد، نائٹرو فاس کھاد اور دیگر جو کھادیں ہیں DAP، ان کی فی بوری قیمت میں 400 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ کسان سراپا احتجاج ہیں، وزیراعظم سیاسی گہما گہمی کے اندر مصروف ہیں، کیسے نمٹنے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ضرور نمٹیں، لیکن اس مافیا کے خلاف بھی ضرور نمٹیں جو غریب کسانوں سے، غریب عوام سے انتہائی خاموشی کے ساتھ خلاف ضابطہ اضافیاں وصولی کر رہے ہیں۔ ان کی روزی ہے، جو ان کی ششماہی بنیادوں کے اوپر کچھ عرصے بعد وہ اپنی فصلوں سے آمدن حاصل کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت انہیں منافع ہوتا ہے وہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس وقت اس معاملے کا نوٹس لے کے کھاد کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی کروائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔